اور نبی کو خدا کبھی رزق دیتا ہے مگر نظر نہیں آتا، نبی کو خدا پانی پلاتا ہے نظر نہیں آتا، تو نبی کے کھانے کا انداز اور ہے، امتی کا اور ہے، نبی کے پینے کا انداز اور ہے، امتی کے پینے کا انداز اور ہے۔ میں نے کہا کھایا اور پیا امت نے بھی ہے، کھایا اور پیا نبی نے بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر امتی نے کھایا ہے تو پھر امتی کو کھانے کے بعد بول و براز کی حاجت بھی ہوتی ہے، اگر نبی نے کھایا ہے تو نبی کو بول و براز کی حاجت بھی ہوتی ہے، لیکن نبی اور امتی کے بول و براز میں فرق کیا ہے؟ اگر امتی کا بول و براز آیا ہے تو اس میں بدبو آتی ہے، پیغمبر کا بول و براز آیا تو اس میں خوشبو آتی ہے۔ حضرت لیلہ مولات عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، خصائص کبریٰ للسیوطی میں حدیث موجود ہے، حضرت نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ انک تدخل الخلاء، اللہ کے پیغمبر آپ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں، فائدہ خرجتا آپ بیت الخلاء سے باہر نکلے، دخلت اسرک میں آپ کے پیچھے بیت الخلاء میں گئی، فما ارانی شیئا الا انی اجد رائحۃ المسک، اللہ کے پیغمبر بیت الخلاء میں نے بول و براز کو نہیں دیکھا، البتہ میں نے مشک کی خوشبو دیکھی۔ نبی کے بول و براز میں خوشبو آتی ہے اور امت کے بول و براز میں بدبو آتی ہے۔ ارے اگر نبی کا بول و براز ہے تو وہ پاک ہے، اگر امتی کا بول و براز ہے تو ناپاک ہے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا پیغمبر کی باندھی ارشاد فرماتی ہے، حضرت ام ایمن نے عرض کیا میں کہتا ہوں دو تین باتیں اکٹھی سن لو، نمبر ایک نبی کے بول و براز سے خوشبو آتی ہے، امت کے بول و براز سے بدبو آتی ہے۔ نمبر دو نبی کا بول و براز پاک ہے، امت کا بول و براز ناپاک ہے۔ نمبر تین پیغمبر کے بول و براز سے شفا ملتی ہے، امت کے بول و براز سے بیماری پھیلتی ہے۔ ارے پیغمبر کا بول و براز زمین لے لیتی ہے، امت کے بول و براز کو زمین باہر رکھ دیتی ہے، کتنا فرق ہے۔ حضرت لیلہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ کے پیغمبر میں بیت الخلاء میں آپ کے پیچھے گئی، مجھے مسلک مشک نظر آئی ہے، اس کے علاوہ کوئی مجھے چیز محسوس نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ارے ہم تو نبی جنت والے ہیں، تم اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، ہمارے جسموں کو اللہ جنت کی روح کی طرح تربیت کرتا ہے۔ فما خرج منها الا ابتلات الارض، اگر پیغمبر کے وجود سے بول و بازار نکلے زمین اس کو برکت کے لیے قبول کر لیا کرتی ہے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے کہتے کامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، اللہ کے پیغمبر رات کو کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر رات کو نیند سے بیدار ہوئے اور گھر میں جو برتن موجود تھا اللہ کے پیغمبر اس برتن کی طرف گئے، فبال لها، اس برتن میں اللہ کے پیغمبر نے بول فرمایا، کہتے فقمت وانا عطشان، اور میں نیند سے بیدار ہوئی تو مجھے بڑی پیاس لگی تھی، فشربت ما فیہا، اور جو برتن میں پیغمبر کا بول تھا میں نے پی لیا، فلما اصبح، جب صبح ہوئی اخبر تو میں نے اللہ کے پیغمبر کو بتایا حضور آپ نے رات جو بول اس برتن میں کیا ہے میں نے اس بول کو پی لیا ہے۔ کہتے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہنس پڑے اور میرے پیغمبر نے فرمایا میمونہ بات کو یاد رکھ لے، انک لن تشتکی بعدک، انک لن تشتکی بدنک بعد یوم کے ھذا ابدا، آج کے دن کے بعد تیرے پیٹ کو کبھی بیماری نہیں لگے گی۔ اس پر امام سیوطی نے باب قائم کیا ہے، کہتے باب الاستشفاء بقولہ، اللہ کے پیغمبر سے شفا ملتی ہے۔ میں نے کہا ظالم تجھے کس نے کہا کہ دیوبند والے پیغمبر کی توہین کرتے ہیں؟ ارے دیوبند والے پیغمبر کے بول سے شفا لیتے ہیں تو پیغمبر کے وجود کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں امت کو وجود ملتا ہے، پیغمبر کو بھی وجود ملتا ہے، لیکن امت اور نبی کے وجود میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب حدیث نقل کی ہے۔ امام مجاہد فرماتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوت بزم 40 رجلا کل رجل من اہل الجنہ، اللہ نبی کے وجود کو 40 جنتی مردوں کی طاقت دیتا ہے۔ امام ترمذی نے باب قائم کیا ہے باب ما جاء فی صفت اہل الجنہ، فی صفت جماع اہل الجنہ۔ پھر امام ترمذی کہتے ہیں اللہ نبی کو، اللہ پیغمبر کو اگر جنتی 40 مردوں کی طاقت دیتا ہے تو جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کی طاقت دیتا ہے۔ ارے وجود تجھے ملتا نبی کو ملتا ہے، لیکن نبی کو امت کے برابر نہیں، 40,000 مردوں کے مطابق پیغمبر کے وجود کو طاقت ملتی ہے۔ ارے وجود تجھے ملا، وجود پیغمبر کو ملا ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ اگر امتی تھک جاتا ہے، مشقت والا کام کیا، اس کے بدن سے پسینہ آتا ہے، اگر پیغمبر تھک جائے پیغمبر کے وجود سے پسینہ آتا ہے۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ شمائل ترمذی میں حدیث موجود ہے، کہتے ختم تو رسول اللہ 10 سنین، لوگوں میں نے پیغمبر کی 10 سال خدمت کی ہے۔ انس بن مالک نے کہا خدا کی قسم اٹھا کر کہہ دو میں نے 10 سال پیغمبر کی خدمت کی ہے، لیکن فرما شمام تو اطیب من ارقہ، میں نے پیغمبر کے پسینے سے زیادہ دنیا میں کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ امتی کے وجود سے پسینہ نکلتا بدبو آتی ہے، پیغمبر کے وجود سے پسینہ نکلتا خوشبو آتی ہے۔ میں اللہ کو جزائے خیر دے، میں آپ
کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا میں اسٹیج کی خطابت کو بدلنا چاہتا ہوں، نعرے کو چھوڑو دلائل سنو۔ وہ دور گزرا، میں کہتا ہوں ہاں طلباء سے کہتا ہوں اللہ کے بندو اسٹیج پہ دلائل کی جنگ شروع کرو، یہ ماس بازو چڑھا کے بڑکے لگا کے امت کو کیا دو گے؟ میں کسی بڑکیلے خطیب کی مخالفت نہیں کرتا، میں تو خود سڑک پہ بازو چڑھا کے آتا ہوں، لیکن جب دشمن سامنے ہو تو پھر بازو چڑھا کے بات کرتا ہوں۔ میں نے کس لیے کہ جب دشمن سامنے ہو پھر جنگ اور ہوتی ہے، اور دشمن دلوں میں گھس جاتے پھر جنگ اور ہوتی ہے۔ میں نے کہا وجود پیغمبر کو ملتا ہے، وجود نبی کو امت ملتا ہے، وجود امت کو بھی ملتا ہے۔ توجہ رکھنا، فرق کیا ہے؟ اگر امتی تھک جائے تو ہم نے دیکھا امتی کو جمائی آتی ہے، لیکن نبی اگر تھک بھی جائے، ابن عباس فرماتے ہیں ما تصاعب النبی، ارے کبھی نبی کو جمائی نہیں آیا کرتی۔ جو بند والوں نے نسخہ دیا ہے، کہتے ہیں اگر تو تھکا ہو اور تجھے جمائی کی عادت پڑ جائے، جب تجھے جمائی آنے لگے، باسی آنے لگے، صرف ذہن میں تصور کرنا میرے پیغمبر کو کبھی باسی نہیں آتی، تیرا منہ فوراً بند نہ ہو تو پھر مجھے فون کرنا، آپ آزما کے تو دیکھنا۔ یہ دیوبند کے پیر طریقت کے نسخے معمولی نہیں ہوتے، تو نسخہ استعمال کر کے تو دیکھنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ امتی کو جمائیاں آتی ہیں لیکن پیغمبر کو جمائی کبھی نہیں آتی۔ اچھا اگلی بات میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نبی اور امتی کے وجود میں کتنا فرق ہے، تو نے غور کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک کئی میں فرق گنوا رہا تھا، امتی اور نبی میں فرق کتنا ہے؟ آگے چلیے، اگر امتی تھک گیا امتی بھی سو جاتا ہے، اگر نبی تھک گیا نبی بھی سو جاتا ہے، لیکن دونوں کے سونے میں کتنا فرق ہے۔ میرے پیغمبر کی روایات اٹھا کے دیکھ لے، امام بخاری باب قائم کرتا ہے، باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عین ولا ینام قلبہ، حدیث امی عائشہ سے بھی لائے ہیں، حدیث اور بھی لائے ہیں۔ حضرت امام بخاری ثابت کرتے ہیں کہ جب پیغمبر سو جائے تو نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، اور امتی سو جائے امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے، امتی کا دل بھی سوتا ہے، نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے۔ ارے سوتا نبی ہے، سوتی امت بھی ہے، لیکن امتی اور نبی کے سونے میں فرق ہے۔ اگر امتی سو گیا، امتی نے خواب دیکھی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن نبی سو گیا نبی نے خواب دیکھی ہے تو پیغمبر کی خواب وہی بنا کرتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال عمرو سمعت عبید بن، حضرت امام بخاری نے فرمایا قال عمرو، حضرت عمر نے فرمایا سمعت عبید بن عبید، عبید نے فرمایا روح الانبیاء وحی، پیغمبر کی خواب وہی ہوا کرتی ہے۔ پھر بطور دلیل کے قرآن کی آیت پڑھی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا تو ذبح کر رہا ہو، تو میں نے دیکھے جو خواب میں دیکھا تھا اس کے مطابق میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی خواب وہی ہے، مگر تو سوتے نبی ہے سوتی امت بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر امتی سو جائے تو امتی کو خواب میں توجہ رکھنا، اگر امتی سو جائے امتی کو خواب میں اور بھی ملے تو مل سکتے ہیں، لیکن امتی کی خواب میں اگر شیطان پیغمبر کی صورت میں آنا چاہے تو کبھی بھی نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ توجہ رکھنا، کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک تو دلیل نقلی ہے، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، امام ترمذی حضرت عبداللہ سے حدیث لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان کمثل علی، اس لیے شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا۔ میں کہتا ہوں دلیلیں اور بھی دیتے ہیں، لیکن میں آج کی مجلس میں دلیل عامر رضا خان کی لانے لگا۔ عامر رضا خان نے دلیل دی ہے، انہوں نے کہا جی نبی خواب میں اگر آ جائے تو وہ نبی شیطان کی صورت، شیطان نبی کی صورت میں کبھی نہیں آ سکتا۔ کہتا ہے وجہ یہ ہے ایک اللہ کی ذات ہے، عامر رضا خان کا عقیدہ، انہوں نے کہا اگر اللہ شیطان اللہ کی صورت میں آئے تو آ سکتا ہے، نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ وہ دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے اللہ کے صفت ہادی بھی ہے، اللہ کے صفت مضل بھی ہے، اللہ ہدایت بھی دیتے ہیں، اللہ چاہے تو گمراہ بھی کرتے ہیں، یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، لیکن پیغمبر کی صفت صرف ہادی ہے، یہ منبع ہدایت ہے، پیغمبر کی وجہ سے کبھی گمراہی نہیں ملتی، جس کو ملتی ہے ہدایت ملتی ہے۔ تو جب نبی منبع ہدایت ہے، ان کی شکل میں شیطان کیسے آئے گا؟ شیطان منبع ضلالت ہے، پیغمبر منبع ہدایت ہے، ان کی شکل میں شیطان آنا چاہے تب بھی نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا ہاں نبی کی خواب ہے، امت کی بھی نیند ہے، نبی کی بھی نیند ہے، لیکن دونوں کی نیند میں کتنا فرق ہے۔ اگر امتی سو گیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر نبی سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں پیغمبر اٹھے وصلی ولم یتوضا، پیغمبر نے رات کو اٹھ کے وضو کیا، نماز پڑھی مگر وضو نہیں کیا، اس کی وجہ کہ سونے سے پیغمبر کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا۔ میں نے کہا نبی کی نیند بھی ہے، امت بھی ہے، لیکن دونوں کی نیند میں بڑا فرق ہے۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں ارے نکاح پیغمبر بھی کرتا ہے، نکاح امتی بھی کرتا ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ امتی 4 سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا، پیغمبر 4 سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ ارے ایک دوسرا فرق کیا ہے؟ اگر امتی نے نکاح کیا حق مال اس کے ذمہ ہے، لیکن پیغمبر کے ذمہ حق مہر نہیں ہے۔ خود قرآن میں کہا امبابت النفس علی النبی، اگر پیغمبر کو عورت ہدیے میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے تو پھر پیغمبر کے ذمہ حق مہر نہیں ہے۔ اگر ایک سے زیادہ امتی نے نکاح کیا ہو تو دونوں بیویوں کے درمیان بالی مقرر کرنا فرض ہے، اگر نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ مجرم ہوگا۔ لیکن نبی کا معاملہ الگ ہے، اللہ نے
قرآن کریم میں فرمایا ترجی، میرے پیغمبر اللہ نے قرآن میں فرمایا ترجی من تشاء منہن وتوبی الیک من تشاء، پیغمبر اگر تو چاہے تو باری مقرر کر لے، اگر نہ چاہے مقرر نہ کرے۔ میں نے کہا امتی کا معاملہ الگ ہے، نبی کا معاملہ الگ ہے۔ آگے چلیے، میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، میں نے کہا امتی بھی فوت ہوتا ہے اور نبی نے بھی فوت ہونا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اعلان کیا کوئی نفس ذائقۃ الموت، ارے موت سب پہ آنی ہے، لیکن امتی کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ ہے۔ نمبر ایک، دونوں میں فرق کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب پیغمبر پہ موت آتی ہے تو روح سمٹ کے پیغمبر کے قلب میں جمع ہوتی ہے، پھر پیغمبر کو حیات ملتی ہے تو روح پھیل جاتی ہے۔ باقی علماء کا موقع بھی ہے، پیغمبر کی روح نکل جاتی ہے، حیات ملتی ہے تو روح لوٹ آتی ہے، روح کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ ہم حیات کو مانتے ہیں کہ فکر پہ بحث نہیں کرتے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کرنا۔ پیغمبر کی موت الگ ہے، نبی کی موت الگ ہے۔ ارے بچہ کہتے ہیں موت اور نیند کی طرح ہے، اگر تم نے دیکھا نبی کی نیند الگ ہے، امت کی نیند الگ ہے، تو پھر نبی کی موت الگ ہے، امت کی موت الگ ہے۔ یہی وجہ اس میں میں تو حدیث سے عرض کرتا ہوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے رات کو آئے، ایک فرشتے نے کہا اللہ کے پیغمبر جاگ رہے ہیں، دوسرے نے کہا اللہ کے پیغمبر سو رہے ہیں۔ صبح میرے پیغمبر نے خواب کو بیان کیا اور فرمایا دونوں فرشتے ٹھیک کہتے ہیں، جس کی نگاہ میری آنکھ پر ہے اس نے کہا حضور سو گئے، اور جس کی نگاہ میرے دل پر ہے وہ کہتے ہیں حضور جاگتے ہیں۔ میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، میرے پیغمبر کا وجود اثر چارپائی پہ ہے، صحابہ نے کہا پیغمبر فوت ہو گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا پیغمبر زندہ ہے۔ حضرت بخاری فرماتے ہیں دونوں ٹھیک کہتے ہیں کہ جن کی نگاہ پیغمبر کی آنکھ پر ہے وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے، عمر کی نگاہ پیغمبر کے دل پر ہے کہ حضور زندہ۔ اب یوں نعرہ نہ لگاؤ، اب ایک بندہ نعرہ لگاؤ دوسرے جواب نعرہ تکبیر، مصطفیٰ 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 صحابہ، حیات النبی، تکبیر، یاد گمر صاحب۔ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں نعرے نہ لگاؤ، میں نے مطالبہ کیا ہے، بولیے نا میں نے کیا، اگر کرنا ہے تو نعرہ لگاؤ، جب میں منع کرتا ہوں مت لگاؤ، میرا تو تقاضا نہیں ہے نا، لیکن میرا تقاضا ہے نعرہ مت لگاؤ، اگر لگانا ہے تو پھر نعرہ لگاؤ۔ نعرہ خطابت سے اونچی آواز سے ہوتا ہے، اگر خطیب کی آواز آہستہ ہو تو نعرے کی بات بلند ہوتی ہے۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ نعرہ نہ لگاؤ، میرا کوئی اصرار نہیں ہے، لیکن اگر آپ سے کبھی عشق نبوت میں برداشت نہ ہو تو پھر نعرہ لگاؤ کہ پتہ ہو کسی عاشق کی نعرہ لگایا ہے، یہ درمیان کی باتیں آپ چھوڑ دیا کرو، توجہ رکھنا۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں سمجھانے کی آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ، کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا نعرہ کیوں نہیں لگنے دیتے؟ میں نے کہا یار ایک چچا خطیب کا ایک وکیل کا ہے، خطابت میں نعرے رکھتے ہیں اور وکالت میں موقع پیش ہوتا ہے، جتنا عدالت میں سناتا اتنا وکیل کو کیس لڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر شور سے وکیل کیس نہیں لڑ سکتا، میں تو بابا تمہارا وکیل ہوں اور میں تحدیث پہ نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اگر کسی کا وکیل تگڑا ہو موکل کبھی ہارا نہیں کرتا، آپ اپنے کیس پہ کبھی پریشان نہ ہو، اگر کبھی کسی طرف سے کیس آ گیا آپ نہ پریشان ہو، کیس آپ کا ہمارے ذمہ ہے، لیکن تب اب آپ نے ہم سے پوچھ کے کیس کیا، نہیں سمجھے؟ جب ہم سے پوچھ بھی کیا شادی کیس خود کرتے کہتے ہیں مولانا تم آؤ، میں نے کہا یار یہ کام نہ کیا کرو، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھ۔ چلیے میں آگے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا پیغمبر کی موت اور امتی کی موت میں فرق ہے، تم کو کہ دلیل کیا ہے؟ میں ہر مسئلے پہ دلیل لا رہا ہوں، کہتے ہیں انک میت و انہم میتون۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اللہ نے پیغمبر کے لیے الگ سیگا میتون استغفار فرمایا، امت الگ میتون فرمایا، اگر نبی اور امت کی موت میں کوئی فرق نہیں تھا، اللہ یوں فرماتے نا انک وہم میتون، خدا نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ نبی کے لیے میتون کا سیگا الگ ہے، امت کے لیے میتون کا سیگا الگ ہے، معلوم ہے کہ نبی کی موت الگ ہے، امتی کی موت الگ ہے۔ اچھا آگے چلیے، موت نبی پر بھی آئی ہے، موت امتی پر بھی آئی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر نبی وفات پا گیا تو نبی کے جسم مبارک کو محفوظ رکھنے کا خدا نے وعدہ کیا، لیکن امتی کے بدن کے محفوظ کا وعدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے محفوظ رہ جائے، ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، لیکن پیغمبر کا وجود محفوظ ہوگا۔ حدیث مبارک اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے یہ زمین پیغمبر کی جسم کو نہیں کھا سکتی، یہ زمین والی چیز کو کھاتی ہے، پیغمبر کا وجود اس زمین والا ہے، یہ زمین کھائے گی کیسے؟
سبحان اللہ. میری دلیل نہیں سمجھے. ارے یہ زمین والی چیز کو کھاتی ہے جو زمین کی جنس میں ہے نہیں, زمین کھائے گی کیسے؟ اس لیے کہ پیغمبر کا وجود تو جنت والا ہے, تو کیسے کھائے گی؟ میں اس لیے کہتا ہوں نبی امتی میں فرق ہے. اللہ نبی کو وجود دیتا ہے لیکن وجود جنت سے دیتا ہے. اللہ امت کو وجود دیتا ہے تو زمین سے دیتا ہے, زمین سے دیتا ہے. میں نے کہا دونوں میں فرق ہے. آگے چلیے. پیغمبر کی موت الگ ہے, امت کی موت الگ ہے. نبی کے جسم کے محفوظ ہونے کا وعدہ ہے, امت کے جسم کے محفوظ ہونے کا وعدہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں آگے چلیے. امتی بھی وفات پا جاتا ہے, نبی وفات پا جاتا ہے, لیکن اگر نبی امتی فوت ہو گیا, امت کی بیوہ سے نکاح کرنا جائز ہے. لیکن اگر پیغمبر فوت ہو گیا تو پیغمبر کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. امت کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے, نبی کی بیوی بیوی رہتی ہے. نہیں سمجھے, تم لفظ نہیں سمجھے. میں نے کہا نبی کی بیوی بیوی بن رہتی ہے اور امتی کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے. بیوہ سے نکاح ہوتا ہے, بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. میں نے کہا اس لیے پیغمبر کی بیوی بیوی رہتی ہے, امتی کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے. توجہ رکھنا. میں نے کہا دونوں میں بڑا فرق ہے, لیکن ہم کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, امی قرآن کریم میں ہے, فرمایا ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ فلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. ارے تم نے پیغمبر کو تکلیف بھی نہیں دینی اور جب دنیا سے جب پیغمبر چلا جائے پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں کرنا, اس سے پیغمبر کو دکھ ہوگا. میں نے کہا پیغمبر بھی وفات پاتا ہے, امتی بھی وفات پاتا ہے, لیکن نبی اور امتی کی موت میں فرق کیا ہے؟ اگر امتی فوت ہو گیا تو نبی امتی کا مال وراثت بنتا ہے, اگر پیغمبر فوت ہوا تو نبی کا مال صدقہ بنتا ہے, وراثت نہیں بنتا. حضرت ام المؤمنین امی عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبی ہیں اور ہم انبیاء کے مال کے بارے میں یاد رکھو, لا نورث ما ترکنا صدقۃ, ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا, لیکن جو ہم مال چھوڑ کر جائیں وہ مال امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے. توجہ رکھنا. مولانا قاسم نانوتوی کی دلیل پہ غور کرنا. پیغمبر کا مال مال وراثت بولیے, نبی کا مال مال وراثت, نبی کا مال مال صدقہ, نبی کا مال مال وراثت نہیں, نبی کا مال مال. اچھا مجھے بتاؤ صدقہ زندہ دیتا ہے یا مردہ؟ بولیے میں کون دیتا ہے؟ جب وہ صدقہ دے رہا ہوتا ہے اس وقت وہ زندہ ہوتا ہے, اگر اس وقت زندہ نہ ہو اس کے مال کو صدقہ کوئی نہیں کہتا. اس لیے مولانا نانوتوی فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا ما ترکنا, جو مال ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. یعنی جب پیغمبر چھوڑ رہا ہوتا ہے مال صدقہ بن رہا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ پیغمبر کے ظاہر پہ موت آ رہی ہوتی ہے, پیغمبر اندر سے تب بھی زندہ ہوتا ہے, تبھی تو مال صدقہ بنتا ہے, ورنہ نبی کا مال وراثت بن جاتا ہے. میں نے کہا امتی اور نبی کی موت میں کتنا فرق ہے. اگلی بات میں کہتا ہوں, ارے امتی اگر قبر میں نماز پڑھے تو وہ اس کے ذمے نہیں ہے, وفاداری ہے, لیکن نبی قبر میں نماز بھی پڑھتا ہے. مسند ابی اعلیٰ کی حدیث موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء حیاء فی قبورہم یصلون, کہ جب انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. توجہ رکھنا. اگر کوئی بندہ امتی کی قبر پہ جا کے سلام کہے, ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ضرور سنتا ہے, ہو سکتا ہے سنے, ہو سکتا ہے نہ سنے. اموات کے سما میں اختلاف صحابہ کا ہے, ہم اختلاف کو مانتے ہیں. کوئی کہتے عام مردہ سنتا ہے, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. کوئی کہتے عام مردہ نہیں سنتا, ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن مولانا گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں فرماتے ہیں مگر سماع انبیاء میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. ارے مسئلہ انبیاء کا الگ ہے, مسئلہ امت کا الگ ہے. میں نے اس لیے کہا اگر نبی کے قبر پہ جا کے صلات پڑھتا ہے پیغمبر سنیں گے, مناسب سمجھیں گے, جواب بھی دیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی جواب دیتا ہے ہمیں آواز کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم, ارے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آپ سب کو ہو اللہ اللہ, سب کو اللہ اللہ. اللہ کا خدا نے تمہیں یاد کیا یا نہیں کیا؟ بولیے نا, خدا نے یاد کیا تمہیں آواز آ گئی ہے؟ پھر کہہ دو خدا نہیں یاد کرتا کہ آواز تو نہیں آئی. اللہ نے قرآن میں فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کرتا ہوں, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کر دو. ہم نے یاد کیا آواز آئی ہے, خدا نے یاد کیا آواز نہیں آئی. میرے پیغمبر کی قبر پہ صلات پڑھے تو ہم سن لیتے ہیں, نبی بھی سنتے ہیں. اگر پیغمبر جواب دے تو ہم نہیں سنتے. ہمارا سننا اور ہے, پیغمبر کو سننا اور ہے. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھو, بطور دلیل درمیان میں آ گئی. ایک جلسے کا بیان تھا, ختم نبوت کے بہت بڑے مولانا عالم مبلغ تھے, وہ بیان فرما رہے تھے. کہتے ہیں لوگوں ایک نکتہ یاد رکھ لو, اگر تمہیں کوئی مرزائی ملے نا تو تم نے مرزائی کو یہ بات کہنی ہے, مرزائی کو تم نے یہ بات کہنی ہے کہ دیکھو عیسیٰ مرزائی نے دعویٰ کیا میں حضرت عیسیٰ ہوں. حضرت عیسیٰ کے لیے نبی نے 4 نشانیاں بنائی ہیں. نمبر 1 لینذرن عیسیٰ ابن مریم حکما عدلا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل بن کر آئیں گے. نمبر 2 لیقتلن الخنزیر, خنزیر قتل کر کے یہودیت ختم کر دیں گے. لیکسرن الصلیبہ, صلیب توڑ کے عیسائیت کو مٹا دیں گے. لیورثن علی المال فلا یقبلہ, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مال بہت ہوگا
لیکن کوئی بندہ مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا. کہتے تم مرزائیوں سے کہہ دو اگر یہ عیسیٰ ہوتا تو 4 نشانیاں پائی جاتی. نہ یہودیت کو ختم کیا, نہ عیسائیت کو ختم کیا, نہ یہ حاکم بنا ہے, نہ اس کے دور میں مال کی فراوانی ہوئی. میں نے کہا یار تم عجیب بندے ہو, 5ویں نشانی بیان کر دو نا جو اسی حدیث میں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ثم الانقام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ. پھر 5ویں نشانی یہ ہے عیسیٰ بن مریم میری قبر پہ آ کے کہے گا یا محمد میں جواب دوں گا. یا محمد میں تو نشانیاں کتنی ہیں؟ بولیے نا کتنی ہیں؟ 4 کہہ کے بات کیوں ختم کرتے ہیں بھائی 5ویں نشانی بیان کرو. ہم آتے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. میں نے کہا ضعیف حدیث میں 5 مسئلے ہیں. اگر یہ مسئلہ حیات کے لیے ضعیف ہے تو پھر ختم نبوت کے لیے بھی ضعیف ہے. ختم نبوت کے لیے بھی دلیل پیش نہ کرو. اور اگر یہ حدیث ختم نبوت کے لیے دلیل بن سکتی ہے تو پھر میرے پیغمبر کے حیات کے لیے دلیل بن سکتی ہے. دونوں کو ضعیف کہتے ہیں, دونوں کو صحیح مان لے. میں اس کو بھی صحیح مانتا ہوں, اس کو بھی صحیح مانتا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ امتی کی موت میں فرق ہے, نبی کی موت میں فرق ہے. توجہ رکھنا. ایک فرق میں اور بھی عرض کر دو. میں کہتا ہوں ہاں ارے مال امت نبی کو بھی دیتی ہے, مال امت امتی کو بھی دیتا ہے, لیکن نبی صدقہ قبول نہیں کرتے, نبی ہدیہ قبول کیا کرتے ہیں. اس پر روایت بڑی لمبی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہوگی وہ میں روایت لمبی بیان کروں گا, مسئلہ بہت لمبا ہوگا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے بارے میں نشانیاں پڑھی تھی تو میں ان نشانوں کے لیے مدینہ منورہ پہنچا. مجھے کئی نشانیاں مل گئی. میں نے ایک نشانی یہ پڑھی تھی کہ اللہ کے پیغمبر ہدیہ قبول کرتے ہیں, پیغمبر صدقہ قبول نہیں کرتے. میں اللہ کی پیغمبر کی خدمت میں گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مال صدقہ ہے. حضور نے فرمایا دسترخوان بچھا دو. صحابہ سے فرمایا تم کھا لو. میں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ میں نبی ہوں, نبی صدقہ نہیں کھایا کرتا. کہتا میں نے سمجھا ایک نشانی اور آ گئی. میں کچھ دنوں بعد پھر گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مال ہدیہ ہے. فرمایا دسترخوان بچھا دو. نبی نے خود بھی کھایا. میں نے کہا حضور آپ نے کھا لیا. فرمایا نبی صدقہ نہیں کھاتا, نبی ہدیہ کھاتا. نبی صدقہ نہیں, نبی ہدیہ کھایا کرتے ہیں. آپ نے مسئلہ سنا ہوگا, حدیث بھی سنی ہوگی. حضرت بریدہ کی خدمت, نبی پاک کی خدمت میں ایک آدمی نے کہا حضور یہ مال صدقہ. فرمایا ہم تو نہیں دیتے. اس نے نبی کی بات حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کو, ان رضی اللہ عنہ کو ان نے گوشت پیش کیا. حضرت بریدہ نے گوشت کو لے لیا اور اللہ کے پیغمبر سے کہا حضور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتی ہوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ, تیرے لیے صدقہ تھا جب تم مالک بن گئی, مجھے دیا تو ہدیہ بنا. یہ کیا ہے؟ میرا عنوان نہیں ہے اور آپ نے بہت میں کرکر کرنی ہے بات, میرا عنوان نہیں ہے. اگر اللہ کے پیغمبر نے ہیلا فرمایا تو جائز ہے نا. اور جب مولانا تقی عثمانی میزان بینک میں ہیلا کرے آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے, نہیں سمجھے؟ بولیے نا. میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے کہ نہیں. میں نے کہا سمجھ آئی کہ نہیں آئی, اور سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میزان بینک اگر وہ کہتا ہے یہ ہیلا کیسا ہے, میں نے کہا ہیلا تو حدیثوں میں ہے. حضرات مختلف فقہاء نے کتاب الحیت کے نام پہ باب قائم کیا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توجہ, میں نے امتی اور نبی میں بولیے نا, امتی اور نبی میں فرق ہے نا. چلیے میں آگے بات شروع کرتا ہوں. میں کہتا ہوں امتی اور نبی میں فرق ہے اور ایک نبی اور خاتم الانبیاء میں فرق ہے. ذرا ان فرقوں کو سماعت فرمائیں. میں نے کہا نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ نمبر 1 فرق, نبی کو نبوت بالعرض ملتی ہے, خاتم الانبیاء کو بھی ذات ملتی ہے. نبی کو نبوت بالعرض ملتی ہے اور خاتم الانبیاء کو نبوت کی ذات ملتی ہے. آپ نے کہا جی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا بہت اچھا ہوا نہیں سمجھ میں آیا. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کبھی. میں نے کہا یار تو مشکل مسئلہ آ بھی جائے تو آپ سمجھا کرو نا. میں سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں. حکیم الامت حضرت تھانوی نے مسئلہ بیان کیا, ذرا علمی انداز میں دلیلیں دی تو ایک مولوی صاحب کہنے لگے حضرت آپ نے اتنا مشکل مسئلہ بیان کیا, جب عوام نہیں سمجھے. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا اگر عوام سمجھی اچھا, نہیں سمجھی بہت اچھا. عوام سمجھی تو اچھا, نہیں سمجھی تو بہت اچھا. مولوی صاحب نے عرض کیا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا. عوام سمجھی تو اچھا, نہیں سمجھی تو بہت اچھا. حکیم الامت تھانوی نے فرمایا اگر عوام میرا بیان سمجھ گئی اس کا مطلب میرا مسئلہ سمجھ گئی. اگر نہیں سمجھی تو ان کے ذہن میں آ گیا نا کہ مولوی کے پاس وہ علوم ہے جن کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اگر ان کے دماغ میں بات بیٹھے کبھی ہدایت کبھی ضلالت کی بات ہی نہ چلے. گمراہی چلتی کب ہے؟ کہتے ٹھیک ہے تم نے پڑھا ہے تو میں بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے مدد سے نہیں گیا لیکن قابل تو میں کیا ہوں نا. اب اس سے گمراہی کے دروازے شروع ہوتے ہیں. توجہ میں پھر آسان کرتا ہوں. ایک نبی خاتم الانبیاء, ارے نبی کی نبوت بالعرض ہے, خاتم الانبیاء کی نبوت بالذات ہے. کیا مانا؟ اللہ خاتم الانبیاء کو نبوت براہ راست دیتا ہے اور نبیوں کو نبوت خاتم الانبیاء کی برکت سے دیتا ہے. اسے بالذات اور بالعرض کہتے ہیں. یہ بات میری نہیں ہے, قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم النانوتوی کی ہے. میں نے کہا نمبر 2 نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے کہ نبی کا کلمہ امت پڑھتی ہے اور خاتم الانبیاء کا کلمہ نبی بھی پڑھتے ہیں.
نبی کا کلمہ امت پڑھتی ہے اور خاتم الانبیاء کا کلمہ نبی بھی پڑھتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اگر میرا محمد آ گیا تم سب نے میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے. ارے امتی کا کلمہ نبی کا کلمہ پڑھنے کو امت پابند ہوتی ہے اور خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھنے کا نبی بھی پابند ہے. میں نے کہا ایک اور فرق کیا ہے کہ نبی کے پیچھے امت نماز پڑھتی ہے اور خاتم الانبیاء کے پیچھے نبی نماز پڑھتے ہیں. ارے نبی کو امام الامت امت کہتے ہیں اور نبی کو امام الانبیاء کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کے بارے میں سنا جب پیغمبر بیت المقدس میں ہے سارے انبیاء جمع ہو گئے, ہمارے نبی بھی آگے. جبریل نے کہا تقدم یا محمد, اے پیغمبر جب صرف نبی ہو تو امام وہ بنتا ہے, جب خاتم الانبیاء آ جائے تو امام وہ بنتا ہے. ارے نبی کی امت اقتدا کرتی ہے, خاتم الانبیاء کی اقتدا نبی کیا کرتے ہیں. میں نے کہا نبی اور حدیث میں بھی موجود ہے میرے پیغمبر نے فرمایا اذا جاء یوم القیامہ کنت امام النبیین, کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء کی امامت میں کرواؤں گا, انبیاء میرے پیچھے چلیں گے اور میں انبیاء کی قیادت کروں گا. اس کا ترجمہ میں یوں کرنے لگا ارے نبی امت کی قیادت کرتا ہے, خاتم الانبیاء انبیاء کی قیادت کرتے ہیں. میں نے کہا یار نبی اور نبی اور خاتم الانبیاء میں فرق ہے. ارے ایک فرق اور بھی ہے. میں کہتا ہوں ہاں ایک مسئلہ نبی کا ہے, ایک نبی خاتم الانبیاء کا ہے. اگر تم نے دیکھا نبی کو تو نبی مجموع صفات ہوتا ہے, اگر تم نے دیکھا خاتم الانبیاء کو تو خاتم الانبیاء منبع صفات ہوتا ہے. کیا مانا کہ نبی سے صفت نبی کو صفت ملتی ہے, خاتم الانبیاء سے نکلتی ہے. میں سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتا ہوں, اگر تم نے نبی کا کلمہ پڑھا تو گویا پانی تم نے چشمے سے پانی پہ, اگر تم نے تالاب سے پانی پیا, اگر کلمہ خاتم الانبیاء کا پیا تو گویا تم نے چشمے سے پانی پیا, چشمے سے پانی نکلا کرتا ہے اور تالاب میں پانی جمع ہوا کرتا ہے. باقی انبیاء کو مجمع صفات کہتے ہیں, ہمارے پیغمبر کو منبع صفات کہتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ دلیل کسی لاہور میں بیان کی ہے, آپ نے کئی بار سنی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں کہ جب زلیخا مصر کی عورتیں زلیخا حضرت یوسف پہ فریفتہ ہوئی تو مصر کی عورتوں نے تانا دیا اجے تمہیں شرم نہیں آتی, تو غلام پہ فریفتہ ہوگی. ایسا زلیخا نے کہا ارے تم نے یوسف کو دیکھا نہیں ہے, تم غلام کو دیکھ تو لو. انہوں نے دسترخوان سجا دیا, اس کو انہوں نے چاقو چنیا اور رکھ دیے, انہوں نے پھل بھی رکھ دیے. یوسف نے کہا آپ باہر آئیے. یوسف تو اللہ کے نبی ہے, نبی علم الغیب نہیں جانتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے. ان عورتوں نے جب ان حضرت یوسف کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. قطان ایدیہن, امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لاسن بالکت قلوبہن علی الید, کہ زلیخا کو تانے دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انگلیاں کاٹی ہیں, اگر میرے پیغمبر کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتی. میں نے کہا یہ جملہ تو خطیب کہتا ہے نا, اگلا جملہ وکیل کا سننا. امی عائشہ نے بات کیوں فرمائی ہے؟ ارے وجہ یہ ہے میرے پیغمبر سے حسن نکلا ہے, حضرت یوسف کو ملا ہے. میرے پیغمبر کو مرکز حسن کہتے ہیں, یوسف کو شاہ حسن کہتے ہیں. جب انہوں نے شاہ حسن کو دیکھا ارے تیرے بدن میں ایک دل ہے اور ایک انگلیاں ہیں, ارے دل کو مرکز بدن کہتے ہیں, انگلیوں کو شاہ بدن کہتے ہیں. اب امی عائشہ کے جملے کو سن اور پھر جھوم جا. امی عائشہ نے کیسا جملہ فرمایا, پھر میں لبامی زلیخا لو رأینا جبینہ لاسن بالکت قلوبہن علی الید. ارے زلیخا کو تانا دینے والیوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی, اگر میرے محمد کو دیکھتی دل کاٹ لیتی. بجا جب شاہ حسن کو دیکھا تو شاہ بدن کو کاٹا ہے, اگر مرکز حسن کو دیکھتی مرکز بدن کو کاٹ ڈالا. کردار ہمارا ہے جس کا کردار بابا بیان کرتا ہے. میں کہتا ہوں ایک میں نے گٹر بنایا نا, وہ پوری دنیا کو بتاتا ہے میں نے گٹر بنایا, پائپ لائن بچھائی ہے, میں نے لیٹرینیں بچھائی ہیں, اور دیوبند والے پوری دنیا کو دین دیا ہے. تو دیوبند کا نام تو فخر سے کیوں نہیں لیتے؟ دیوبندیت اور بریلویت کو لڑنے بھی نہیں دیں گے انشاءاللہ, لڑنے نہیں دیں گے. میں کہتا ہوں حکومتیں بھول جائیں, ایجنسیاں بھول جائیں کہ دیوبند والے بڑے سادہ ہیں, اتنے سادہ نہیں جتنے تم نے سمجھا ہے. ہم دیوبندیت کو بیان کریں گے لیکن لڑنے نہیں دیں گے. یاد رکھ لو بڑی کوشش کی ہے لڑانے کی, کبھی مولانا جلال قاسمی کے گھر پہ حملہ, کبھی دیوبند کی گرفتاری, کبھی علماء کی بدنامی, کبھی بریلویت کی حکومت کو مطالبات تو دیکھو یار عقل کی بھی بے عقلی کی بھی حد ہوتی ہے. مطالبہ کیا پیش کیا, کہتا ہے مدرسہ دیوبند کا نظام تعلیم بریلوی کو یار مت مارے گی. مطالبہ کیا کیا, پرائیویٹ کا جلسہ بند کر دو. مطالبہ دیکھو
میں نے کہا یار اللہ کے بندو تمہیں عقل بھی ذرا نہیں ہے. میں گزارش کی ہے توجہ رکھنا. میں نے کہا ہم دیوبندیت کو بیان تو کریں گے لیکن ایجنسی خواہشات پر دیوبندیت بریلویت کو لڑنے بولیے نہ لڑنے ہم قربانی دے لیں گے. کبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں یار بریلوی نے یہ کہا تم جواب کیوں نہیں دیتے, یہ کہا تم جواب کیوں نہیں دیتے. میں نے کہا یار انہوں نے پاکستان بنایا بھی نہیں, انہوں نے بچانا بھی نہیں, ہم نے بنایا بھی ہے, ہم نے بچانا بھی ہے. لگاؤ تکلیف اس کو ہوتی ہے نا. ہم کیسے پاکستان اجڑنے دیں گے, ہم کیسے پاکستان کی گلیوں میں خون بہنے دیں گے, ہم کیسے عوام النام کا قتل عام برداشت کریں گے. ہم دیوبندیت بریلویت کی لڑائی پہ ہم کبھی خون خرابہ نہیں ہونے دیں گے. دلائل کی جنگ لڑی ہے, آئندہ بھی لڑی, دلائل کی جنگ لڑی ہے, آئندہ بھی. میں یہ بات کہتا ہوں ایک جلسہ وہ کا ایک جلسہ ہم کو ہے. مجھے سب دل کا ایک بریلوی مولوی تھا, اس نے عقیدہ توحید سیمینار کرا کے علماء دیوبند کو گالیاں دی, جواب دو. میں نے کہا میں جواب میں گالیاں تو نہیں دوں گا, عقیدہ توحید تم رکھو, میں دیوبند کے فضائل و مناقب دیوبند کی تاریخ بیان کروں گا. اس کو خود شرم آئے گی کہ میں نے گالی دے کر ظلم کیا. پاکستان بنایا ہے, پاکستان بچائیں گے, پاکستان بنایا ہے, پاکستان بچائیں گے, پاکستان بنایا ہے, پاکستان بچائیں گے. آپ کا اس نعرے پر شاید دل نہیں کرتا, آپ پاکستان سے باہر نہیں جاتے. یہ تبلیغی جماعت سے پوچھو یا ان مبلغین سے پوچھو جو دنیا میں جاتے ہیں. آپ یقین فرمائیں میں بخدا کہتا ہوں مذہب کی آزادی جتنی پاکستان میں ہے اتنی سعودی عرب میں بھی نہیں. اتنی آزادی تمہیں کہیں نہیں مل سکتی جتنی آزادی یہاں ملی ہے. آپ یہاں جلسے میں وزیر اعلیٰ کے خلاف بولو, وزیر اعظم کے خلاف بولو, زرداری کے خلاف بولو, آئی کے خلاف بولو اور آپ سکون سے گھر چلے جاؤ. سعودیہ میں شاہ کے خلاف بولو تو سکون سے گھر جاؤ. تم سعودیہ میں بولو پھر گھر جاؤ. میں نے عرض کیا میں یہ حکومت کی صفائیاں نہیں دے رہا, آپ میری بات سمجھا کرو. میں کہتا ہوں اس پاکستان کی قدر کرو, اس پاکستان کی قدر کرو اور کوشش کرو اس کو بچانے کی. میں نے اس لیے کہا ہم نے پاکستان بنایا ہے, پاکستان بچانا بھی ہے. ہم نے قربانی دی تھی, قربانی اب بھی دیں گے, قربانی دے لیں گے مگر پاکستان میں لڑائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ بریلویت اور دیوبندیت کی لڑائی کبھی نہیں ہوگی. اللہ پاک ان کے نپائق عزام کے ہمیشہ امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. میں بات ذرا مختصر کرتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ نبی اور خاتم الانبیاء میں کیا فرق ہے. نمبر ایک, نبی کو نبوت بالعرض ملتی ہے. نمبر ایک, خاتم الانبیاء کو نبوت بالذات ملتی ہے. نمبر دو, نبی کا کلمہ امت پڑھتی ہے, خاتم الانبیاء کا کلمہ نبی پڑھتے ہیں. ارے نبی کی ابتدا میں نماز امت پڑھتی ہے اور نبی الانبیاء کی ابتدا میں نماز انبیاء پڑھتے ہیں. میں نے کہا نبی خاتم الانبیاء میں فرق کیا ہے کہ اگر نبی کو دیکھو اسے مجموع صفات کہتے ہیں, اس میں صفات جمع ہوتی ہیں. اگر تم خاتم الانبیاء کو دیکھو انہیں منبع صفات کہتے ہیں, ان سے صفات نکلا کرتی ہیں. ارے اگر تم نبی کو دیکھو اسے افضل امت کہتے ہیں, اگر تم خاتم الانبیاء کو دیکھو اسے افضل الانبیاء کہتے ہیں. میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر. میں اس پہ ایک جملہ کہتا ہوں. میں نے کہا ہاں کہ ایک ہوتا ہے نبی, نبی کو آدم یا اولاد آدم کہتے ہیں. خاتم الانبیاء کو سید اولاد آدم کہتے ہیں, نبی کو آدم یا اولاد آدم کہتے ہیں. حضرت خاتم الانبیاء کو سید اولاد آدم کہتے ہیں. انا سید ولد آدم ولا فخر. میں نے کہا نبی اور خاتم الانبیاء میں فرق کیا ہے, توجہ رکھنا. میں نے کہا ایک مسئلہ نبی کا تھا, ایک مسئلہ خاتم الانبیاء کا ہے. ارے قیامت کے دن نبی بھی آئیں گے, قیامت کے دن خاتم الانبیاء بھی آئیں گے. نبی شفاعت امت کی کریں گے, خاتم الانبیاء شفاعت نبیوں کی کریں گے. میرے پیغمبر نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ کنت امام النبیین وخطیب مصائب شفاعت غیر فخر. ارے نبی شفاعت امت کی کرے گا اور میرا پیغمبر شفاعت انبیاء کی بھی کریں گے. میں نے کہا کہ نبی ہے, ایک خاتم الانبیاء ہے. ارے نبی کو وجود ملتا ہے تو جنت کی زمین سے ملتا ہے, خاتم الانبیاء کو ملتا ہے تو جنت الفردوس سے ملتا ہے. میں نے کہا ان کو نبوت ملتی ہے, ہمارے پیغمبر کو خاتم نبوت ملتی ہے. اب توجہ رکھنا, میں بحث سمیٹ کر ایک بات کہنے لگا ہوں. ارے ان کو نبوت ملی ہے, ان کے نبوت اعلیٰ ملی ہے. میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں, نبی وہ ہوتا ہے جو نبی ہوتا ہے اور خاتم الانبیاء وہ ہے جو نبی یہ اول بھی ہوتا ہے, نبی یہ آخر بھی ہوتا ہے. اس سے نبوت چلا بھی کرتی ہے, اس سے نبوت ختم بھی ہوا کرتی ہے. اور میں سمجھانے کے لیے کئی بار مثال دیتا ہوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا نبی اول نبی آخر کہتے ہوتا ہے, پر میں ادھر دیکھ کے اس کو ذرا سمجھنا. اگر تمہارے ہاتھ میں کاغذ موجود ہے, تم نے کاغذ پہ پرکار رکھی ہے, پرکار رکھ کے تم نے دائرہ بنانا شروع کیا ہے. یہ جہاں پہ دائرہ بنانے کے لیے پرکار کا کونا رکھا اسے نقطہ کہتے ہیں, اور ایک نقطہ یہ بنا ہے, یہ نقطہ چلنا شروع ہوا, اس خط کو دائرہ کہتے ہیں. لیکن یہ نقطہ جو درمیان میں تھا اس نقطے کو مرکز کہتے ہیں. تو ایک یہ خط ہے جسے دائرہ کہتے ہیں, ایک نقطہ جسے مرکز دائرہ کہتے ہیں. پر میں یہ نقطہ بنتا تو پہلے ہے, یہ خط بنتا بعد میں ہے, لیکن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نقطہ
بنتا بعد میں ہے، بنتا پہلے ہے مگر نظر تو پہلے آتا ہے۔ پھر میں ایک دائرہ نبوت ہے، حضرت آدم سے چلتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرکز دائرہ نبوت ہے، وہ میرے پیغمبر کی ذات گرامی ہے، تو مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ میرے پیغمبر نبی اول ہے، وجود نبوت میں نبی آخر ہے، ظہور نبوت۔ یہ نبی اول ہے وجود نبوت میں، اور نبی آخر ہے ظہور نبوت میں۔ نبوت ملتی پہلے ہے اور ملتی پہلے ہے اور نظر بعد میں آیا کرتی ہے۔ میں اس پہ ایک لطیفہ سنا، لطیفہ کیا واقعہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ میں لگا، ہندو پنڈت کہنے لگے مولانا قاسم نانوتوی سے، حضرت آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ تقریر پہلے فرما رہے، فرمایا میں آخری نبی کو امتی ہوں، میری تقریر کی باری بعد میں آئے گی۔ وہ ہندو پنڈت کہنے لگے حضرت ہم تو ادبن کہتے ہیں، دلیل سے بات تو نہیں کرتے، آپ تقریر پہلے فرما رہے۔ مولانا نانوتوی فرمانے لگے میں کچھ تقریر پہلے کروں گا کچھ بعد میں کروں گا، کیونکہ میرا نبی اول بھی ہے، نبی آخر بھی ہے۔ وہ پنڈت پھر کہنے لگے حضرت خدا کے لیے آپ بحث چھوڑیں، دلائل چھوڑیں، ہماری آپ گزارش مان لیں، ورنہ تم میری بات کو سمجھے ہی نہیں ہو، میں تمہیں موقع دے رہا تھا تم دلائل دے لو، ورنہ جب قاسم نانوتوی ختم نبوت پہ دلائل دے گا وہ تقریر اول بھی ہوگی تقریر آخر بھی ہوگی، اس کے بعد تم تقریر کر نہیں سکو گے۔ مولانا نانوتوی نے جب بیان کیا 3 گھنٹے میں فلسفہ الزواج اور فلسفہ بالوجود بذات بالعرض کی بنیاد پہ اللہ کے وجود کو جب ثابت کیا تو پھر ہندو پنڈت نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اس نے کہا آج انسان نہیں انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولا ہے۔ ہندو پنڈت کٹھے ہو کر ایک عملہ اور کیا، انہوں نے کہا مولانا نانوتوی تم کتنے بڑے آدمی ہو، یہ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں بڑے آدمی، اگلا جملہ کہتے ہیں مولانا تم کتنے بڑے آدمی ہو، تمہاری لوگ قدر ہی نہیں کرتے، اگر تم ہندو ہوتے ہندو تو تمہارا دلی کے چوک چوک پہ بت بنا کے پوجا جاتا۔ مولانا قاسم نانوتوی کا جواب سنو، فرمایا ہندو تم میں قاسم ایک ہوتا ہے بت بناتے ہو، ختم نبوت کے صدقے میں شہر شہر قاسم ہے، کس کس کا بت بنائیں گے، کس کس کے شہر بت بنائیں گے۔ کہ مجھے کہتے ہیں دیوبندی قدر نہیں کرتے، میں نے کہا کہ بس ایک وکیل ہوتا قدر کرتے، یہاں تو وہ کہا کہ لائن لگی پڑی ہے، یہ کس کس کی قدر کریں گے۔ میں نے کہا یہاں تو کمی ہے ہی نہیں، اس لیے یہ تو ان کا احسان ہے کہ ہمیں بلا لیتے ہیں، ورنہ کوئی اور وکیل بلا لیں گے۔ اللہ علم مجھے خیر عطا فرمائے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ تم ہمیں پریشان کرنا شروع کر دو، ہماری پہلی تقریر اب بھی باقی ہے، نہیں سمجھے، پہلی تقریر اب بھی باقی ہے۔ آپ نے جلسے کا وہی طرز رکھنا ہے کہ ایسے نہ کہ آپ قدر چھوڑ دیں ہم اپنی قدر خود شروع کر دیں، پھر آپ نے کہنا یار مولانا نخرے کرتے ہیں، اللہ کرے وہ دن نہ آئے کہ جب ہم نخرے کریں۔ توجہ رکھنا، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، آخری بات میں نے عرض کیا ایک امت اور نبی کا فرق ہے، ایک نبی اور خاتم الانبیاء کا فرق ہے۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا نبی اور انبیاء، نبی اور خاتم الانبیاء کا فرق کیا ہے؟ انہیں صرف نبی کہتے ہیں، انہیں خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ارے نبی صرف نبی ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، وہ صرف نبی ہے، اس کو ختم نبوت بھی ملتی ہے۔ اس کا کیا معنی؟ کہتے ہیں جس طرح اوصاف ہے صداقت عدالت امانت یہ نبی پہ ختم ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ ہم ایک دنیا میں صدیق تو بڑے ہیں، نبی سے بڑا کوئی نہیں، ارے دنیا میں امین بڑے ہیں، نبی سے اعلیٰ کوئی نہیں۔ صداقت نبوت پہ ختم ہوتی ہے، نبوت محمد پہ ختم ہوتی ہے، ارے نبی سے بڑا صدیق کوئی نہیں، پیغمبر سے بڑا نبی کوئی نہیں۔ آخری توجہ رکھنا، میں آخری بات اس کو ذرا رکھ لو اور یاد رکھو، میں نے کہا امتی اور نبی میں کیا فرق ہے؟ امتی کو خدا وجود زمین والا دیتا ہے، نبی کو وجود جنت والا دیتا ہے، خاتم الانبیاء کو جنت الفردوس والا دیتا ہے۔ توجہ، خاتم الانبیاء کو جنت اور فردوس والا۔ توجہ، میں نے کہا جو جنت سے بنا اس سے بھی خوشبو آتی ہے، اور جو جنت الفردوس سے بنا اس سے خوشبو زیادہ آتی ہے، اور جو ظالم بنا ہی گٹر سے ہے۔ اتنا گندا انسان ہے تم اس پر جتنی لعنت بھیجو گے اللہ تم اتنے ثواب میں ایک بات اور کہتا ہوں، کانے پہ لعنت کیا بھیجنی ہے؟ کانے کے ماننے والوں پہ لعنت بھیجا۔ ایک ہے مرزا، آپ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وہ بدبخت تو سرکاری تھا، اس کے تو مفادات تھے، ان بدبختوں سے پوچھو تمہارے کیا مفاد ایک تمہارے پاس ہے جو گٹر کا چنا، ایک ہمارے پاس ہے جو جنت الفردوس سے ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا، نام محمد سے
لوگ کہتے ہیں حضور کا وسیلہ دے کر نہ مانگو، میں کہتا ہوں اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اپنے عقیدے ٹھیک کرو. نام محمد سے دلوں کو بولیے، نام محمد سے دلوں کو فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو حضرت احمد کا واسطہ دے کر، نصیب کیسا بھی ہو حضرت محمد کا وسیلہ دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. دعا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کرو. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ حضور کے صدقے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ حضور کے صدقے ہماری جائز حاجات کو پورا فرما. اے اللہ حضور کے صدقے ہماری مشکلات کو دور فرما. اے اللہ حضور کے صدقے ہماری ضروریات خزانہ غیب سے پوری فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اللہ تو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، خاتمہ بالایمان فرما. اے اللہ نبی کے صدقے نبی کی قیامت کے دن شفاعت نصیب فرما. جو مانگ سکے اللہ حضور کے صدقے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے پیغمبر کے صدقے پہ مانگے عطا فرما. اے اللہ جن حضرات نے جلسے کا انتظام کیا ہے ان کو شان نشان اجر عظیم عطا فرما. ہمارے میزبان ہیں، نوجوان ہیں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھے ایک ایک کا نام نہیں آتا ورنہ سچی بات ہے میں ان کا نام لے لے کر دعائیں مانگتا. اس دور میں حضور کی ختم نبوت کے لیے جلسے سے جانا معمولی کام نہیں ہے، رات 1 بجے تک بیٹھنا معمولی کام نہیں ہے، اس طرح گرمی اور حبس میں حضور کی بات کو سننا معمولی کام نہیں ہے. اور دعا کرو اللہ قبر کی گرمی سے محفوظ فرمائے، اللہ حشر کی پیاس سے محفوظ فرمائے، اللہ قیامت کے اپنا سایہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حضور کی صحبت عطا فرمائے. اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے پیغمبر کے صدقے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلیہ وسلم.